بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دین اسلام ہے۔ جو مذہب ہمیں دیا گیا، جو تعلیمات ہمیں دی گئی، اس کا نام اللہ تبارک و تعالی نے، ہم سب کے خالق و مالک اور پروردگار نے اسلام رکھا ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن و شانتی کا قیام۔ اس مذہب کا نام اس لیے رکھا گیا ہے چونکہ یہ مذہب امن و شانتی کا پیامبر ہے، اور امن و شانتی کو قائم کرنے کی کوششیں اس مذہب میں بدرجہ اولا موجود ہے۔ آپ اگر دیکھیں اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ امن و شانتی کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے انسانوں کے جانوں کا تحفظ کیا، انسانوں کے مال کا تحفظ کیا، انسانوں کی عزت کا تحفظ کیا، اور انسانوں کے عقل کا بھی آپ نے تحفظ کیا۔ چنانچہ اگر ایک آدمی کسی کو جان سے مار دیتا ہے، قرآن کریم اعلان کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جیسا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسی طرح سے کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے مال کو ہڑپ کر جائے، کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال دے یا کسی کو بے عزت کر دے۔ اسی لیے مذہب اسلام میں یہ واضح حکم ہے کہ اگر کسی نے کسی پر تہمت لگایا اور اس کو ثابت نہیں کر سکا تو اس پر حد قذف جاری ہوگا، اس پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی عقلوں کی بھی حفاظت کی، اور مذہب اسلام میں یہ حکم موجود ہے کہ ہر وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے کہ جس سے انسانوں کی عقل متاثر ہو۔ شراب پینا اسی لیے منع ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے انسانی عقلیں معوف ہو جاتی ہے۔ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے انسانی مساوات کا سبق دیا۔ آج آپ دیکھیے مسجد میں، دیکھیے ایک ہی صف میں آقا بھی کھڑا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا غلام بھی کھڑا ہے۔ ایک ہی صف میں وہ شخص بھی کھڑا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کے بازو میں وہ آدمی بھی کھڑا ہے جو انتہائی کالا کلوٹا شخص ہے۔ یہ واضح پیغام ہے، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مذہب اسلام میں بھید بھاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ امن کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مذہب اسلام میں انسانی مساوات کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر آپ غور کریں گے اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، آپ نے میثاق مدینہ قائم کیا، یعنی مہاجرین و انصار کو انسانی مساوات میں بانٹ دیا، بھائی چارگی قائم کر دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرے قبائل کے لوگ تھے ان سے آپ نے عہد و پیمان کیا کہ ہم ظالموں کی حمایت نہیں کریں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ یہ اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ مذہب اسلام امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً مذہب اسلام میں یہ واضح حکم بھی ہے، غزوہ بدر بھی موجود ہے، غزوہ احد بھی موجود ہے، اور دوسرے جنگ و قتال بھی موجود ہے، مگر وہ اسی لیے ہے کہ جن لوگوں نے امن کو پامال کرنے کی کوششیں کی تھی، مذہب اسلام نے اس امن و امان کی پامال کرنے والی کوششوں کا جواب دیا، اور وہی غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، وہ سب اسی لیے ہے۔ آج جو طاقتیں ہمیں کچلنا چاہتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں، اس لیے کہ مذہب اسلام میں ظالم بننا بھی صحیح نہیں ہے اور مظلوم بننا بھی صحیح نہیں ہے۔ ظالم بننے سے بھی منع کیا گیا ہے اور مظلوم بننے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کسی ظلم کو بار بار برداشت کریں گے تو وہ انتہائی سفاک و قاتل بن جائے گا۔ آج CAA کے خلاف، NRC کے خلاف، NPR کے خلاف آج ملک میں جو احتجاج ہو رہا ہے، جو پردرشن ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا سپورٹ کریں، ہم ان کی حمایت کریں، ہم ان کی تائید کریں، اور ہم گھروں سے نکلیں اور ہم ظالم حکومت کو یہ بتا دیں کہ یہ حکومت عوام کی فلاح کے لیے بنتی ہے، عوام کی دشمنی کے لیے نہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔
اور یہ احتجاج کرنا اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی جو اس کا پڑوسی اسے پریشان کرتا تھا، اسے تکلیف پہنچا تھا، اللہ کے رسول پیارے نبی سے شکایت کی، اسے سمجھایا گیا مگر بات نہیں مانی۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا تم سارا سامان لو اور سامان لے کر کے تم روڈ میں آ جاؤ، تم سڑک میں آ جاؤ۔ وہ صحابی سامان لے کر سڑک میں آ گئے اور اس طرح سے اس نے کہا، جو بھی آتا تھا اس کے خلاف کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے، مجھے تکلیفیں پہنچاتا ہے، اس لیے میں سامان لے کر باہر نکل گیا۔ آخر میں اس احتجاج کی وجہ سے وہ شخص شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ آج جو لوگ سڑکوں پر ہیں، بھلے ہی ظالم پولیس اور ظالم حکومت ان پر لاٹھیوں ڈنڈوں کی برسات کر رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں۔ شاخوں سے جو ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں خالد انور پور نبی۔ آج جامع مسجد ترکولیا میں جو ہم نے خطاب کیا ہے، اس خطبے کا یہ اختصار ہم آپ کے سامنے میں ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔